الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ہر قسم کی خوبی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جس اللہ نے ہمیں ایک سنہرا صاف ستھرا پیارا دین عطا فرمایا ہے، جو دین رحمت ہے، دین امن و شانتی ہے، دین الفت و محبت ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں امن کے، شانتی کے. یہ جو اسلام ہے اللہ رب العالمین نے خود ہمارے لیے منتخب کیا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس دین کا نام اسلام خود اللہ نے رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے جیسا پیارا دین دیا، دین رحمت والا، امن اور شانتی والا، پیار اور محبت والا، صلح والا، صفائی والا، عدل والا، مروت والا، انصاف والا جو دین دیا ہے، اس دین کے ماننے والے پریکٹیکل زندگی میں ان خوبیوں کو اپناتے ہیں. اسلام مجرد ایک کلمہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. جس وقت ہم اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اسی وقت یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کلمے پر عمل کر کے دکھائیں گے. تو اسلام پریکٹیکل دین ہے. اسلام کے معنی اگر امن ہے، شانتی ہے، تو اسلام پر چلنے والا امن کا مظاہرہ کرتا ہے، شانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، الفت و محبت کے گن گاتا ہے، اور عدل و انصاف کے راستے پر چلتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بتائی ہے، جو ابو داؤد کی حدیث ہے 4790 نمبر کی. المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن کی پہچان یہ ہے کہ بہت شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے. غر کریم یعنی اس کے اندر سے شرافت ٹپکتی ہے، بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے. لوگ اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اچھا گمان کرنے والا انسان ہوتا ہے، جس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے. یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، لوگوں کے ساتھ پیار کرے گا، لوگوں کے ساتھ الفت کرے گا، محبت سے پیش آئے گا. ایسے لوگوں کو غر کہتے. غر کریم، شریف انسان، شریف انسان ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وہ فسادی ہوتا ہے، کمینہ انسان ہوتا ہے. فاسق و فاجر کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر فساد ہوتا ہے. وہ معاشرے میں انتشار برپا کرتا ہے، معاشرے کا ماحول خراب کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت پھیلاتا ہے. یہ فاسق اور فاجر کی علامت ہے، کمینے آدمی کی علامت ہے. ایسا مومن نہیں ہوگا، یہ کافر کی علامت ہوگی، غیر مسلم کی علامت ہوگی. جو مومن اور مسلمان ہوگا وہ شریف النفس ہوگا، اور پیار و محبت کرنے والا شریف اور عادل انسان ہوگا. یہ مومن کی پہچان.
تو میں نے بتایا کہ اسلام پریکٹیکل دین ہے. اللہ نے اگر دین رحمت دیا ہے، دین امن اور محبت دیا ہے، تو اس پر چلنے والے امن کا اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ نام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خود پسند کیا. یہ نام اسلام اللہ نے پسند کیا. اور اللہ کے اسماء میں سے ایک نام بھی سلام ہے، سلامتی کے. اللہ کے ایک ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو دنیا میں عام کرنے کا حکم دیا ہے. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلامتی کو پھیلاؤ. سلامتی کا مطلب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم امن والے ہیں، ہم سلامتی والے ہیں، ہم محبت والے ہیں. محبت کا پیغام دنیا میں عام کرو. نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے سلامتی والی دعائیں کرتے ہیں. نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب اور بائیں جانب پڑھتے ہیں. ہر مہینے کی چاند دیکھتے ہیں، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. ہر مہینے کی شروعات پر چاند دیکھتے ہوئے امن اور سلامتی کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. خطبے میں دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. ہر مسلمان دنیا کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی سلامتی کے لیے، ملک اور وطن کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. تو یہ پریکٹیکل دین ہے. مسلمان دین رحمت پر اور دین امن پر چل کر کے دکھاتا ہے. اور اگر آپ اسلام کی امن والی تعلیم کو اگر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سراپا اسلام امن اور شانتی کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور اپنے ماننے والے کو امن پر چلنے کی، سلامتی پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم امن کے راستے اختیار کرو، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنی بھی خیر کی باتیں ہیں، اچھے اوصاف ہیں، بہترین اوصاف ہیں، انہیں اپناؤ تاکہ سماج میں فتنہ نہ پھیلے، سماج میں برائی نہ پھیلے، سماج میں دہشت گردی نہ پھیلے، سماج میں لوگوں کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول مومنوں کو حکم دیتے ہیں بہترین اوصاف کو اپناؤ، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کام جس سے سماج میں فتنہ پھیلتا ہے، جس سے سماج کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ. دو طرفہ حکم دیتا ہے. ایک طرف اچھائی کا بھی حکم دیتا ہے اور دوسری طرف برائی سے منع بھی کرتا ہے. ایسے تمام کاموں سے اسلام مسلمانوں کو منع کرتا ہے جو سماج میں فساد کا سبب بن سکے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق اپنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 3559 نمبر کی، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے. جب نبی ہمیں یہ درس دیں کہ تم بہترین اخلاق کے مالک بنو تو ہم اپنے اندر بہترین اخلاق کی خوبی اپنائیں گے، ایسے اخلاق کی خوبی اپنائیں گے جس سے سماج میں، دنیا میں اور وطن میں محبت پھیلے گی، امن پھیلے گا، شانتی پھیلے گی اور عدل پھیلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کا حکم دیا. بہترین اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بہترین اخلاق والا ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا قتل نہیں کرے گا، سماج میں فتنہ نہیں پھیلائے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ جوا نہیں کھیلے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ ظلم اور بربریت کا شکار نہیں ہوگا. اچھے اخلاق کو ہمیں اپنانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں پر رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں. جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4941 نمبر کی، ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، رحمت اور شفقت سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تم زمین والوں پر رحم کرو، مہربانی کرو، اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا. یہ تعلیم اسلام اپنے ماننے والے کو دیتا ہے کہ تم زمین والوں پر جو بھی رہنے والا ہو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو اور فائدہ پہنچانے کا معاملہ کرو. بلکہ
اسلام نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے کہ کسی کو ہلکی سی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ نبی کا فرمان ہے اَمِتِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ جو اسلام راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنے ماننے والے کو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے گا، وہ اپنے ماننے والے کو ٹیررسٹ کی تعلیم نہیں دے گا، وہ اپنے ماننے والے کو الحاد کا درس نہیں دے گا، اپنے ماننے والے کو امن کا درس دیتا ہے۔ راستے میں کانٹا، راستے میں پتھر، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کوئی اس کا خیال نہیں کرتا۔ کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی قوم کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ راستے سے بھی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ اور ایک طرف ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کا اسلام حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم برائی سے بچو، تکلیف دینے سے بچو، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچو، کسی کا قتل کرنے سے بچو، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچو، کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی سے بچو، کسی کو نقصان پہنچانے تکلیف دینے سے بچو۔ دوسری طرف برائی سے بھی ہمیں اسلام منع کرتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے 2627 نمبر کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امن الناس على دمائهم واموالهم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسلمان کی خوبی ہے، مسلمان کی پہچان اور علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مومن وہ ہے، دوسرے لوگ، دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، دنیا کے لوگ جس سے محفوظ ہو جائے، ان کا خون محفوظ ہو جائے، ان کا مال محفوظ ہو جائے، وہ مومن ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے، وہ نہ صرف مسلمان کی حفاظت کرتا ہے اور مسلمان کو ایذا پہنچانے سے بچتا ہے، بلکہ غیر مسلم کے بھی جان کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص، دراصل یہ حکم بنی اسرائیل کے بارے میں ہے لیکن یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، کہ جو شخص کسی آدمی کا، کسی بھی انسان کا قتل کرتا ہے، بغیر غلطی کے، بغیر فساد کے قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری دنیا کے انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک جان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی شخص پورے گاؤں کو قتل کر دیتا ہے، پوری بستی کے لوگوں کو مار دیتا ہے، پورے ملک کے لوگوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک انسان کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، گویا پورے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کسی ایک انسان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف اسلام کے اندر ایسی تعلیم پائی جاتی ہے، دنیا کی اور کسی قوم کے اندر ایسی تعلیم، ایسی صاف ستھری اور منظم اور بہترین تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے سے سماج میں انتشار پھیلتا ہے، لوگوں کے اندر خوف پھیلتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم اللہ کی زمین میں اصلاح کے بعد فساد اور فتنہ مت پھیلاؤ، کیونکہ جو لوگ اللہ کی زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، اسلام ایک طرف اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے، دوسرے طرف برے اخلاق سے ہمیں منع بھی کرتا ہے۔ برائی کا ارتکاب مت کرو، ایسا کام مت کرو جس سے سماج بگڑے گا، جس سے سماج میں خوف پھیلے گا، جس سے سماج میں بدامنی پھیلے گی، جس سے لوگ پریشان ہوں گے اور جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، ایسا کام مت کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرنے سے منع کرتے ہوئے ہمیں حکم دیتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ تم ظلم کرنے سے بچو، کسی پر زیادتی مت کرو، کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرو،
کیونکہ یہ ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکی ہے، دلوں پر چھا جانے والی گھٹا توپ تاریکی ہے۔ دنیا میں ظلم نہ کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام دنیا میں ظلم کرنے کو آخرت سے ڈرا رہا ہے کہ تم دنیا میں ظلم کرو گے، آخرت میں تم سزا پاؤ گے، قیامت میں تمہیں سزا ملے گی، تو وہ اسلام دنیا میں بد امنی کی تعلیم کیسے دے گا؟ دنیا میں دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے گا؟ اسلام تو ہمیں دنیا میں بھی برائی کرنے سے منع کرتا ہے، بے امنی سے منع کرتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے، ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے کہ تمہیں آخرت میں پکڑا جائے گا، تمہاری پکڑ ہوگی۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں آئے گا، اس کے حصے میں نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، روزے بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ظلم بھی کیا ہوگا، اس نے کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، کسی کو گالی بھی دی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو لے کر مظلوم کو دے دے گا، مظلوم کو اللہ رب العالمین اس آدمی کی نیکی دے دے گا۔ جب اس کی نیکی ختم ہو جائے گی اور ظلم ابھی بھی باقی ہوگا، اللہ رب العالمین گناہگار کے گناہوں کو لے کر اس آدمی کے سر پہ ڈال دے گا اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو جو اسلام ہمیں آخرت سے ڈراتا ہے، جو اسلام یہاں ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم سے ڈراتا ہے، وہ اسلام یہاں ظلم کو بڑھاوا کیسے دے گا، فساد کو بڑھاوا کیسے دے گا، اتیاچار اور دہشت گردی کو بڑھاوا کیسے دے سکتا؟ وہ اسلام تو سراپا دین رحمت ہے، دین امن ہے، دین مروت ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام نے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم اور وطن کے اندر امن کو بحال کرنے کے لیے ایک جنائی قانون نافذ کیا، حدود کو نافذ کیا۔ حدود کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اسلام ہوگا، اسلامی قانون ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، وہاں پر جنائی قانون، جنائی اور حدود کو نافذ کیا جائے گا۔ یعنی اگر اس سماج میں کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے، کسی معصوم کا قتل کرتا ہے، تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوڑے برسائے جائیں گے۔ کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اور کوئی شخص کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس سے اس کا محاسبہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اور کوئی سماج میں مظلوم ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہے جنائی قانون۔ اسلام امن کو مستحکم کرنے کے لیے جنائی قانون اور حدود کو نافذ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے سمجھدار لوگو، اے عقل والو، قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ جہاں پر قصاص لیا جائے گا تو وہاں کے لوگ پرامن ہوں گے۔ اگر قاتل کو یہ معلوم ہو جائے کہ بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا تو وہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اگر شرابی کو یہ معلوم ہو شراب پینے سے کوڑے برسائے جائیں گے، وہ ڈر سے شراب نہیں پیے گا۔ زانی کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں رجم کیا جائے گا تو زانی زنا نہیں کرے گا۔ آج سعودی عرب کے اندر آپ جو نظام دیکھتے ہیں، یہاں پر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فساد نہیں ہے، یہاں پر دہشت گردی نہیں ہے، یہاں پر ظلم اور جور نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں کا حال دیکھیں، جہاں پر زانی کو سزا نہیں دی جاتی، قاتل کو سزا نہیں دی جاتی ہے، دیکھیں لوگ کتنے قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، دنیا کے تمام ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں۔ تو اسلام حدود کو نافذ کرتا ہے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ پرامن ہو جائے اور وہاں کے لوگ بے خوف زندگی گزاریں، امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں۔ آپ کے زمانے میں جب آپ مکے میں تھے تو مکے میں کافروں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ کو مارا، آپ کو ستایا، بہت سارے صحابہ کو شہید کیا، اور آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکالا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر فتح دی، مکہ فتح ہو گیا،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، حق تھا، انصاف کا تقاضا تھا کہ محمد الرسول اللہ کافروں سے ظالموں سے بدلہ لیتے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، ہر عدالت کا قانون ہے، ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدالت سے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا، آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں آپ یہودی کی تاریخ پڑھ لیں، آپ نصرانی کی تاریخ پڑھ لیں، آپ مجوسی کی تاریخ پڑھ لیں، آپ ہندوؤں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ بدھسٹ کی تاریخ پڑھ لیں، معافی اس کے یہاں نہیں ہے۔ ظالم کے ساتھ، غداروں کے ساتھ معافی نہیں ہے۔ اگر غدار کو بھی معاف کرتا ہے تو وہ اسلام ہے، ظالم کو بھی معاف کرتا ہے تو وہ اسلام ہے، مجرموں کو بھی معاف کرتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور کوئی مذہب نہیں۔ آپ دیکھیں برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہندوستان کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، سیریا کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، عراق میں معصوم مسلمانوں کا خون بہایا گیا، افغانستان میں معصوم مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیبیا میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ دیکھ لیں، صرف مسلمان ہے جو معاف کرتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کا عہد ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین آئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، ان سارے زمانوں میں امن قائم کیا گیا اور اسلام کو نافذ کیا گیا، بدامنی کو دور کیا گیا۔ آپ عہد فاروقی کا ایک واقعہ یاد کریں، 21 ہجری میں اسکندریہ مسلمان جیت لیتے ہیں، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اسٹیچو ہوتا ہے، ایک تصویر بنی ہوتی ہے، اور اسلام میں تصویر منع ہے۔ ایک مسلمان سپاہی تیر سے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، عیسائیوں کو برا معلوم ہوتا ہے، عیسائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ عیسائی اپنا مقدمہ لے کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پھوڑی گئی ہے، چنانچہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر ہمیں دیں، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پھوڑیں گے بدلے میں۔ مطالبہ کیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد کی تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے ماننے والے اور محمد کے دیوانے اور چاہنے والے سارے یہاں موجود ہیں، تم جس کی آنکھ چاہو پھوڑ سکتے ہو۔ بدلے میں محمد کے چاہنے والے کی جس کی آنکھ چاہو پھوڑ سکتے ہو۔ عمرو بن عاص نے خنجر، ایک تلوار عیسائی کی طرف بڑھایا، یہ تلوار لو اور میری آنکھ تمہاری خدمت میں حاضر ہے، اسے پھوڑ دو۔ چنانچہ عیسائی سسک گیا، حیران ہو گیا، خنجر ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور وہ بول پڑا کہ جس اسلام کے اندر اتنا انصاف ہے، اتنا عدل ہے، اتنی بہترین خوبی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بدلہ لینا یہ تو زیادتی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر معافی ہے، اسلام کے اندر عدل ہے، اسلام کے اندر مروت ہے، اسلام کے اندر مہربانی ہے، اسلام کے اندر رحمت ہے، اور دنیا کی ساری خوبیاں اور بھلائیاں اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کی خوبیوں کو کچھ لمحوں میں، کچھ منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام سراپا دین رحمت ہے، دین الفت ہے، دین امن اور شانتی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر یہ واویلا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور اسلام کے ماننے والے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو قریب سے جانتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو سراپا دین رحمت ہے، اسلام تو سراپا دین الفت ہے، اسلام تو سراپا دین امن اور شانتی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے نکلے، اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے نکلے، اسلام کی تحقیق کرنے کے لیے نکلے اور اسلام کا مطالعہ گہرائی سے کرنے کے لیے نکلے، ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ہی سب سے بہترین دین اور بہترین مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری الہ آج امت مسلمہ پر ہر قسم کی پریشانی آئی ہوئی ہے، باری الہ اپنے فضل سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں کی، مسلمان مرد کی، عورت کی، بچوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم لوگ اس فتنے کے دور میں کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں، بار الہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر قائم رہیں اور چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔